بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک لائبریری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے توحید کا پیغام دیں کہ وہ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرے جس کا کوئی شریک نہیں، اور بنی اسرائیل کو اپنے قبضے اور تسلط سے آزاد کرے۔ وہ جہاں چاہیں جا کر اپنے رب کی عبادت کریں اور اس کی توحید پر کاربند رہتے ہوئے اس سے دعا و التجا میں مشغول ہوں۔ فرعون پر فخر و تکبر کے جذبات غالب آ گئے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تو وہی نہیں جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا اور طویل عرصہ تک تجھ سے حسن سلوک کرتے ہوئے انعامات کی بارش کیے رکھی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس فرعون کے پاس سے آپ فرار ہوئے تھے اس کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس کے برعکس اہل کتاب کہتے ہیں کہ آپ جس فرعون کے دور میں مصر سے نکل کر مدین تشریف لے گئے تھے وہ آپ کے مدین میں مقیم ہونے کے دوران میں مر گیا تھا، اور نبوت ملنے کے بعد جس کے پاس گئے وہ اور فرعون تھا۔ تو نے قبطی آدمی کو قتل کیا اور ہمارے پاس سے بھاگ گیا اور ہمارے احسانات کا منکر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، یعنی اس وقت مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر تم سے خوف کھا کر میں نے تم میں سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ پھر فرعون نے آپ پر پرورش اور حسن سلوک کا جو احسان جتلایا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ یعنی تو نے مجھ ایک فرد پر جو احسان کیا ہے، کیا تو اپنے اس ظلم کے مقابلے میں اس کا ذکر کر سکتا ہے کہ تو نے ایک پوری قوم کو غلام بنا کر اپنی خدمت میں لگا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ وہ خود معبود ہے۔ چنانچہ اس نے سب کو جمع کر کے اعلان کیا، تم سب کا سب سے بلند و بالا رب میں ہی ہوں۔ وہ محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ وہ ایک بندہ ہے جو کسی اور کے سائے ربوبیت میں ہے اور اللہ ہی خالق اور سچا معبود ہے۔ سورہ نمل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ بس دیکھ لیجئے ان فتنہ پرست لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ اسی وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے اور یہ اظہار کرنے کے لیے آپ کو مبعوث فرمانے والے کسی رب کا کوئی وجود نہیں، یہ کہا، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہم بلا شبہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔ گویا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ رب العالمین کون ہے جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ اس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے وزیروں، امیروں اور درباریوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیا تم اس کی بات سن رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسی نے تمہیں اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا تھا۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ فرعون نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، نہ ماں باپ کو پیدا کیا، نہ وہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر وجود میں آ گیا، بلکہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ انہیں دو نقطوں کی طرف اس فرمان میں توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے باوجود فرعون اپنی مدہوشی سے ہوش میں نہ آیا اور گمراہی کو ترک نہ کیا، بلکہ سرکشی، عناد اور کفر پر اڑا رہا۔ اس نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو، یعنی یہ چمکتے ستارے، یہ گردش کرتے آسمان اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ فرعون جب دلائل کے میدان میں شکست کھا گیا، اس کے شبہات کا واضح جواب مل گیا اور اس کے پاس عناد اور ضد کے سوا انکار کی کوئی بنیاد نہ رہی، تو اس نے اپنی بادشاہت، اقتدار اور اختیارات کا رعب ڈالنا شروع کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرعون کہنے لگا سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کروں گا۔ موسیٰ نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں تو بھی؟ فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں ہے تو اسے پیش کر۔ آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، جو اچانک زبردست اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اس وقت دیکھنے والوں کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہ وہ دو معجزے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، یعنی عصا اور ید بیضا۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایسی خرق عادت اشیاء ظاہر فرمائیں جن کو دیکھ کر عقلیں ششدر رہ گئیں اور آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ جب آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ بہت بڑا خوفناک سانپ بن گئی۔ یہ منظر اتنا دہشت زدہ کرنے والا تھا کہ ایک قول کے مطابق یہ معجزہ دیکھ کر فرعون شدید خوف زدہ ہو گیا۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمک رہا تھا اور اس کے نور سے آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ جب آپ نے دوبارہ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ عام حالت میں واپس آ چکا تھا۔ ان سب دلائل سے بھی فرعون کو کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ وہ اپنے کفر پر اڑا رہا۔ اس نے ان دو معجزات کو جادو قرار دیا اور اس کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کرنا چاہا۔ اس نے اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے آدمی بھیج دیے جو اس کی رعیت میں شامل تھے، لیکن اس کے نتیجے میں حق کی حقانیت مزید واضح اور پختہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا کہ اسے نرمی اور دلائل کے ساتھ دعوت حق پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احسن انداز میں اسے تبلیغ کی، مگر وہ متکبر کسی طور پر نہ سمجھا بلکہ اپنی ہٹ دھرمی اور دشمنی پر ڈٹا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جس رات موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور نبوت کا منصب عطا فرمایا، اس وقت کلام کرتے ہوئے فرمایا جب تو فرعون کے گھر میں رہتا تھا میں اس وقت بھی تیری دیکھ بھال حفاظت کرتا تھا اور تجھے میری عنایت حاصل تھی۔ پھر میں نے تجھے مصر سے نکال کر مدین پہنچا دیا، اس میں میری مشیت، قدرت اور تدبیر ہی کار فرما تھی۔ تو سالوں وہاں رہائش پذیر رہا، پھر تو تقدیر کے مطابق آیا، یہ بھی میرا ہی فیصلہ تھا، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا تاکہ تجھے اپنا کلام عطا فرما کر رسول بنا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس آ کر اسے اللہ کی طرف بلائیں اور اسے توحید کی دعوت دیں کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے اور بنی اسرائیل کو قید و بند سے آزاد کر کے ان کے ساتھ بھیج دے اور انہیں عذاب میں مبتلا نہ رکھے۔ ہم تیرے پاس تیری رب کی طرف سے دلیل لے کر آئے ہیں، وہ عظیم دلیل عصا اور ید بیضا کے معجزات ہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔